12 अक्टूबर की कार्रवाई। मुशर्रफ ने हुकूमत का तख्ता उलटने का मंसूबा कब और कैसे बनाया? मुशर्रफ साहब को तो ज़ाहिर को बहाना चाहिए था। मुशर्रफ के घर होने वाली मुलाकातों में कौन कौन सा जर्नैल शरीक होता था? बिल्कुल कोई मंसूबा ऐसा नहीं था। नवाज शरीफ के जहाज का खुफिया मुसाफिर कौन था? PK-805 के कॉकपिट और ATC के दरमियान होने वाली गुफ्तगू। वकील में जर्नलिस्ट और बोल रहा हूँ, बैठे हुए एयरक्राफ्ट ही विल बी गाइडेड बाय द ATC कराची। और ऐसे बहुत से अहम राज जो आज से पहले कभी मंजर आम पर नहीं आए। में अक्सरियत अल्लाह के फजलो करम से मेरी है और मेरी रहेगी। अक्टूबर 1999 का सूरज किसी भी आम दिन की तरह तुलू हुआ। महल्लाती साजिशों से बेखबर आवाम मामूल के मुताबिक कारोबार जिंदगी में मसरूफ थे। मगर इक्तदार की राहदारियों पर शाम के गहरे होते सायों में दूसरी मर्तबा मुंतखब होने वाले वजीर आजम नवाज शरीफ के इक्तदार का सूरज भी गरूब हो गया। उस रोज रूनुमा होने वाले वाकयात ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को यकसर तब्दील कर दिया। निस्फ शब को सरकारी टीवी पर नश्र की जाने वाली तकरीर में आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ के लहजे की गुर्राहट अगले रोज दुनिया भर में खबरों का मरकज बन गई। My dear countrymen, I wish to inform you that the armed forces have moved in as a last resort to prevent any further destabilization. परवेज मुशर्रफ के लहजे की चिंगार ने दुनिया पर वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान में हुक्मरानी एक मर्तबा फिर फौज के हाथ में है। जमहूरी हुकूमत पर शब खून मारने की इस कहानी के बहुत से पहलू अंधेरे में रहे। राजों से पर्दा उठने का सिलसिला आज भी जारी है। अपनी तकरीर में परवेज मुशर्रफ ने इंतहाई पुरयकीन अंदाज में उस वक्त के मुंतखब वजीर आजम को बरतरफ करने की वजूहात बताई और यहीं से जन्म लिया तैयारा साजिश केस ने। I was in Sri Lanka on an official visit. On my way back, the PIA commercial flight was not allowed to land at Karachi, but was ordered to be diverted to anywhere outside Pakistan. 5, you cannot land at any airport in Pakistan, and you can proceed outside Pakistan. Despite acute shortage of fuel, imperiling the life of all the passengers, thanks be to Allah, this evil design was thwarted through speedy army action. तैयारा साजिश केस हकीकत है कि अफसाना। असल हकायक परवेज मुशर्रफ की तकरीर के बरक्स एक मुख्तलिफ कहानी पेश करते हैं। ईवान वजीर आजम की गुलाम गर्दिशों में महल्लाती साजिशें अरूज पर थीं। हालात नवाज शरीफ पर वाज़े कर चुके थे कि उनके इक्तदार की नाव डोल रही है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ अपने साथियों के साथ मिलकर मुंतखब हुकूमत को घर भेजने की तैयारी में मसरूफ थे। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक नजर आ रहा था,
वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुलाकातों को खुशगवार करार दिया जा रहा था। हाथ मिलाए जा रहे थे, वजीर आजम को सलूट पर सलूट मारे जा रहे थे। मगर इन सलूटों में फौजी बूटों की एड़ियों से निकलने वाली धमक से ईवाने इक्तदार लरज रहा था। नवाज शरीफ को इंटेलिजेंस ब्यूरो परवेज मुशर्रफ की वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवा चुकी थी, जिसे सुनकर नवाज शरीफ को महसूस होने लगा था कि अगर उन्होंने परवेज मुशर्रफ को बरतरफ ना किया तो परवेज मुशर्रफ उन्हें ऐवान इक्तदार से निकाल बाहर करेंगे। उस ऑडियो टेप में परवेज मुशर्रफ अपने वजीर आजम के खिलाफ इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए सुनाई दिए। नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ दोनों को ही मालूम था कि दोनों के दरमियान मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं। आर्मी चीफ को मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से वजीर आजम के पल पल की खबर दी जा रही थी, जबकि वजीर आजम को ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो आर्मी चीफ की पसे पर्दा मसरूफियात से आगाह रखे हुए थे। इसी दौरान वजीर आजम हाउस की हिफाजत पर मामूर फौजी गार्ड्स के पास ऐसे आलात देखे गए। ये पहुंच गए, आप तक पहुंचने वाले हो, जिनके बायस नवाज शरीफ की तशवीश में मजीद इजाफा हो गया। वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो स्टाफ था उसके पास एक अजीबोगरीब किस्म के उन्होंने आलात रख लिए थे जो हमने नोट किए, और वो फिर हमने पॉइंट आउट किया उसको, फिर उन्होंने कुछ देर के लिए विड्रॉ कर लिया। मुशर्रफ साहब को तो ज़ाहिर को बहाना चाहिए था टेक ओवर करने का। बिल्कुल कोई मंसूबा ऐसा नहीं था। हो ही नहीं सकता कि कोर कमांडर इनके कहने के बगैर उन्होंने वो कू कर जाए। वकील मैं जनरल इफ्तिखार बोल रहा हूँ। बैठे एयरक्राफ्ट ही विल बी गाइडेड बाय द ATC in Karachi। मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से जनरल मुशर्रफ को एहसास हो गया था कि उनके खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। ये वो वक्त था कि नवाज शरीफ के करीबी फौजी जर्नलों की निगरानी बढ़ा दी गई। सिर्फ कारगिल में नहीं आग बुझाने की कोशिश करें, बल्कि उस बड़ी आग को बुझाने के लिए कोशिश करें। यहां तक कि नवाज शरीफ के इंतहाई करीब समझे जाने वाले DG ISI जनरल ज़ियाउद्दीन के फोन भी रिकॉर्ड किए जा रहे थे। 12 अक्टूबर से कबल उस वक्त के DG मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल एहसानुल हक कम से कम 2 मौके पर आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल अजीज खान और DG मिलिट्री ऑपरेशन जनरल शाहिद अजीज को बता चुके थे कि नवाज शरीफ जनरल मुशर्रफ को बरतरफ करने का फैसला कर चुके हैं। परवेज मुशर्रफ हमेशा बज़िद रहे कि उनका इक़्तिदार पर कब्जे का कोई इरादा नहीं था। वो तो श्रीलंका से वापसी के सफर पर थे कि फौज ने हालात के बायस ये इंतहाई इकदाम उठाया और उनका तैयारा लैंड होने के बाद उनको मुल्क की बागडोर संभालने का कहा गया। If you see the response of the army, it was spontaneous. I didn't even have to tell them. उन्होंने लाजमन ये मंसूबा पहले से ही बना रखा था, क्योंकि इसके बाद रूनमा होने वाले वाकयात ये बताते हैं कि ये यकदम नहीं किया गया।
بالکل کوئی منصوبہ ایسا نہیں تھا، ورنہ اگر ہوتا تو میں کبھی سری لنکا نہ جاتا. میں تو ہوا میں تھا، مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا. میں تو سری لنکا سے آ رہا تھا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا زمین پہ کیا ہو رہا ہے. میں تو جب پہنچا ہوں زمین پہ، جب سب کچھ آرمی نے ٹیک اوور کیا ہے، پھر ہی مجھے پتا ہوا کہ ضیاء الدین صاحب نے کیا حرکت کی یا کہ وہ ان کو اپوائنٹ کیا گیا وغیرہ. پرویز مشرف کچھ بھی کہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ 12 اکتوبر سے پہلے کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جنہیں ہمیشہ پردہ راز میں چھپانے کی کوشش کی گئی. ان رازوں میں جنرل پرویز مشرف کے گھر ہونے والی وہ 4 ملاقاتیں بھی شامل ہیں جن میں اس وقت کے ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس میجر جنرل احسان الحق، چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل عزیز خان، کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل محمود، ڈی جی ملٹری آپریشنز لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز اور بریگیڈیئر راشد قریشی شریک ہوئے. ان ملاقاتوں میں ہونے والی باتوں کو ڈی جی ملٹری آپریشن اپنے لیپ ٹاپ میں محفوظ کرتے جاتے اور انہی ملاقاتوں میں بنایا گیا حکومت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ. بقول پرویز مشرف طیارے میں بیٹھ کر زمین پر موجود جرنیلوں سے نہ تو بات کی جا سکتی تھی اور نہ ہی انہیں کوئی ہدایت دی جا سکتی تھی. ہو ہی نہیں سکتا کہ کور کمانڈر ان کے کہنے کے بغیر انہوں نے وہ کو کر جائے، جس سے واضح ہے کہ یہ بات پہلے ہی طے ہو چکی تھی کہ جو ہی حکومت پرویز مشرف کو برطرف کرنے کا اعلان کرے گی اس وقت کس جرنیل نے کیا کرنا ہے. اور یہ سب ثابت ہوتا ہے ان ملاقاتوں کے احوال سے. پہلی ملاقات ہوئی شام کے وقت آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے گھر پر، جس میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس میجر جنرل احسان الحق نے پرویز مشرف کو چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل عزیز خان، کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل محمود اور بریگیڈیئر راشد قریشی کی موجودگی میں بتایا کہ نواز شریف ان کی جگہ جنرل ضیاء الدین کو آرمی چیف تعینات کرنے پر غور کر رہے ہیں. اس کے چند روز بعد اسی طرح کی ایک اور ملاقات جنرل پرویز مشرف کے گھر پر ہوئی، جس میں اس وقت کے ڈی جی ملٹری آپریشنز لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز بھی شامل ہوئے. تمام جرنیلوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ پرویز مشرف کی برطرفی کی صورت میں حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا. تیسری ملاقات ایک مرتبہ پھر جنرل پرویز مشرف کے گھر پر ہوئی، جس میں ڈی جی ملٹری آپریشنز نے گزشتہ ملاقات کے فیصلے کے مطابق ایک منصوبہ شریک جرنیلوں کے سامنے رکھا. اس منصوبے کے مطابق پرویز مشرف کی برطرفی کی صورت میں نہ صرف 111 بریگیڈ کو حرکت میں لایا جائے گا بلکہ ضرورت پڑنے پر ایس ایس جی کمانڈوز اور فوج کے زیر استعمال ہیلی کاپٹر بھی حکومت کا تختہ الٹنے کے آپریشن میں استعمال کیے جائیں گے. چوتھی ملاقات میں ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس نے انکشاف کیا کہ وزیر اعظم نواز شریف چند انتہائی قریبی ساتھیوں سے مشاورت کے بعد پرویز مشرف کو آرمی چیف کے عہدے سے برخاست کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. لیکن ابھی اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے وقت کا تعین نہیں کیا گیا. پرویز مشرف کے گھر ان 4 ملاقاتوں کے بعد اس وقت کے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل عزیز خان حکومت کا تختہ الٹنے کے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حرکت میں آ گئے اور اس وقت کے ایس ایس جی بریگیڈ کے کمانڈر بریگیڈیئر فیصل الوی کو طلب کر لیا گیا. چیف آف جنرل سٹاف نے بریگیڈیئر فیصل الوی کو بتایا کہ وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی بڑھانا ہوگی. بریگیڈیئر الوی کو ہیلی کاپٹر اور ایس ایس جی کمانڈوز کو تیار رکھنے کا حکم دیا گیا.
ब्रिगेडियर अलवी ने उसे अगले ही रोज एविएशन ट्रेनिंग के नाम पर धमियाल एयरबेस पर कमांडोज की एक कंपनी भिजवा दी। इस एसएसजी कंपनी के अलावा रावलपिंडी में 111 ब्रिगेड की सिर्फ 2 बटालियंस मौजूद थीं, जो कि ईवान सदर और वजीर आजम हाउस की हिफाजत पर मामूर थीं। चंद रोज बाद रावलपिंडी में विलो बॉय रोड पर वाक़ एसएसजी कमांडोज के रेस्ट हाउस में एक 5वीं मुलाकात हुई, जिसमें उस वक्त के डीजी मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज, 111 ब्रिगेड के कमांडर सलाउद्दीन सत्ती, एसएसजी ब्रिगेड के कमांडर फैसल अलवी और वजीर आजम हाउस की हिफाजत पर तैनात 111 बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद और एसएसजी जरार कंपनी के कमांडर हारून उल इस्लाम भी मौजूद थे। इस मुलाकात में डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज ने सबको मंसूबे के मुताबिक हिदायत जारी की। इस मंसूबे के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद, जिनकी जिम्मेदारी वजीर आजम हाउस की निगरानी करना थी, वो वजीर आजम हाउस पर कब्जा करेंगे। कब्जा करने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद ने कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल महमूद को आगाह करना था, जो ये मालूमात आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ तक पहुंचाते। मुशर्रफ साहब को तो जाहिर को बहाना चाहिए था टेक ओवर करने का, और उन्होंने टेक ओवर किया। और मेरा ये ख्याल है कि पहले से तयशुदा प्रोग्राम था उनके दरमियान और जनरल महमूद, जनरल अजीज के कभी ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अगर मुझे हटाया जाए तो आपने ये काम करना है। दीज वर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मिस्टर मुशर्रफ। उनकी पहले से तैयारी थी और बिल्कुल आपस में उनका पूरा प्लान बना हुआ कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अगर कोई भी जरा से इस तरह का एक्शन होगा तो हम एक्ट करेंगे। यहाँ आर्मी आ गई है, पीटीवी पे वो ये न्यूज अब नहीं चलने दे रहे हैं। इनके दिमागों में एक कॉन्स्पिरेसी थी। खबर का नश्र होना था कि परवेज मुशर्रफ के साथी जर्नैलों ने अपने मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। वकील मैं जनरल इफ्तिखार बोल रहा हूँ। ये मुलाकातें 18 सितंबर 1999 से पहले हो चुकी थीं। 18 सितंबर तक डीजी मिलिट्री ऑपरेशन को तमाम तैयारियां मुकम्मल होने की इत्तला दे दी गई। 111 ब्रिगेड को स्टैंड बाय रहने के अहकामात दे दिए गए थे। ये सब 2-3 लोगों ने किया। जनरल अजीज और जनरल महमूद मरकजी किरदार थे, बाकी किसी से भी नहीं पूछा गया था। वजीर आजम नवाज शरीफ को इन तमाम मुलाकातों और फैसलों के बारे में कतई इल्म न था, जबकि वजीर आजम के करीबी जनरल डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल जियाउद्दीन इन हालात से बेखबर लंदन और रोम के 3 हफ्ते के दौरे पर थे। ये इन तमाम हालात से वजीर आजम की लाइल्मी ही थी कि उन्होंने सितंबर के आखिर में परवेज मुशर्रफ से अपने ताल्लुकात बेहतर करने की आखिरी कोशिश के तौर पर उन्हें रायवंड अपने घर मदऊ किया और उनकी मुलाकात अपने वालिद मियां शरीफ से भी करवाई। मैं उस मीटिंग में मौजूद था। मेरे दादा, वालिद और ताया भी वहां मौजूद थे। मेरे दादा ने कहा था कि आप सबके दरमियान जो भी गलत फहमियां मौजूद हैं, उनको भुलाकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। वो एक दूसरे से गले मिले और साथ खाना भी खाया। फिर मुशर्रफ साहब चले गए। जब मुझे उम्रे पे भी लेकर गए, इनके दिमाग में, जब मुझे डिनर पे भी बुला रहे हैं, इनके दिमागों में एक कॉन्स्पिरेसी थी। उसको ये बड़े आराम से एग्जीक्यूट कर रहे थे और मुझे एक सिचुएशन ऑफ कॉम्प्लेसेंसी में डाला हुआ था कि बिल्कुल ये the conspiracy was in their mind. इस मुलाकात में भी परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दरमियान बर्फ ना पिघल सकी। नवाज शरीफ ने ताल्लुकात में बेहतरी की एक और कोशिश के लिए परवेज मुशर्रफ को उनकी अहलिया के हमरा उम्रे पर ले जाने की दावत दी।
عمرے سے واپسی پر آرمی ہاؤس راولپنڈی میں تمام جرنیل ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہوئے۔ اس ملاقات کے چند ہی روز بعد پرویز مشرف کو سری لنکا کے دورے پر روانہ ہونا تھا۔ پرویز مشرف کو حکومت کا تختہ الٹنے کی تیاریوں سے آگاہ کیا گیا۔ اس ملاقات کے اختتام پر پرویز مشرف نے ہدایت جاری کی کہ اگر ان کی ملک میں عدم موجودگی کے دوران وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں برطرف کرنے کی کوشش کی تو اقتدار پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ حکم دینے کے بعد پرویز مشرف سری لنکا کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ 10 اکتوبر کو رائے گڑھ میں وزیر اعظم نواز شریف نے رات کے کھانے کے بعد اپنے بیٹے حسین نواز کو بلایا۔ نواز شریف نے حسین نواز کو چند نکات لکھوانے کے بعد انہیں ایک تقریر کی صورت میں لکھنے کا کہا۔ پرویز مشرف کو برخاست کرنے کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اس تقریر میں جو کہ سرکاری ٹی وی پر نشر کی جانی تھی، نواز شریف نے پرویز مشرف کو نوکری سے برخاست کرنے کی وجوہات بیان کی تھیں۔ گیارہ اکتوبر کو نواز شریف متحدہ عرب امارات کے ایک روزہ دورے پر گئے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک معمول کا دورہ تھا جس میں وزیر اعظم نواز شریف نے متحدہ عرب امارات کے امیر کی عیادت کے لیے جانا تھا، لیکن وزیر اعظم کے جہاز میں ایک مسافر ایسا بھی تھا جس کے ساتھ جانے کی اطلاع کسی کو نہ تھی۔ یہ مسافر تھے اس وقت کے حاضر سروس DGISI لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاز میں اس وقت کے چیئرمین PTV پرویز رشید اور وزیر اعظم کے صاحبزادے حسین نواز بھی موجود تھے۔ جہاز ہی میں نواز شریف نے پرویز مشرف کے خلاف اپنے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے قریبی DGISI جنرل ضیاء الدین سے کہا کہ وہ نئے آرمی چیف کی ذمہ داری انہیں سونپنا چاہتے ہیں۔ سفر کے اختتام سے پہلے نواز شریف نے حسین نواز کو ان کی تقریر میں چند مزید نکات شامل کرنے کا کہا۔ DGISI جنرل ضیاء الدین نے نیا آرمی چیف بننے کی حامی بھر لی تھی۔ 12 اکتوبر 1999 کو صبح نواز شریف نے بحیثیت وزیر اعظم ملتان کا دورہ کرنا تھا۔ نواز شریف کے ساتھ جہاز میں پرویز رشید، حسین نواز اور پاک فوج کے چند اہلکار موجود تھے۔ دوران سفر نواز شریف کی تقریر کے متن پر گفتگو جاری رہی۔ حیران کن طور پر نواز شریف جہاز سے اکیلے ہی باہر آئے۔ نواز شریف کی ہدایات کے مطابق پرویز رشید کی سربراہی میں تقریر کو دوبارہ لکھا گیا۔ اسلام آباد واپسی سے قبل نواز شریف نے اس وقت کے سیکرٹری دفاع اور وزیر داخلہ چودھری نثار کے بڑے بھائی لیفٹیننٹ جنرل افتخار کو ہدایت کی کہ وہ تمام مصروفیات ترک کر کے انہیں راولپنڈی کی چکلالہ ایئر بیس پر ملیں۔ نواز شریف تقریباً 3 بجے واپس پہنچے۔ انہوں نے چکلالہ ایئر بیس پر پہلے سے موجود سیکرٹری دفاع کو اپنے ساتھ وزیر اعظم ہاؤس چلنے کا کہا۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے کے بعد نواز شریف نے لگ بھگ 4 بجے اپنے پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی اور سیکرٹری دفاع کو آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی برطرفی اور ان کی جگہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کی بطور آرمی چیف تعیناتی کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر تحریر کرنے کا کہا۔ 4:20 پر وہ نوٹیفیکیشن دستخط کے لیے وزیر اعظم کے پاس پہنچا، جو اس وقت کی نواز حکومت کا جاری کردہ آخری نوٹیفیکیشن ثابت ہوا۔ نوٹیفیکیشن پر دستخط کے وقت لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بھی وزیر اعظم ہاؤس میں نواز شریف کے ساتھ موجود تھے۔
نوٹیفیکیشن پر دستخط کے بعد نواز شریف نے شیروانی زیب تن کی اور 4:40 پر ایوان صدر کے لیے روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے صدر رفیق تارڑ سے بھی نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن پر دستخط کروائے۔ ایوان صدر جاتے ہوئے وزیر اعظم نے اپنے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید ملک کو نئے آرمی چیف جنرل ضیاء الدین سے آفیشل ملاقات کے فوٹو سیشن کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔ 5 بجے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کی برطرفی اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی خبر سرکاری ٹی وی پر نشر کر دی گئی۔ اس خبر نے اقتدار کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی۔ خبر کا نشر ہونا تھا کہ پرویز مشرف کے ساتھی جرنیلوں نے اپنے منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا۔ حیران کن طور پر خبر چلنے کے محض 20 منٹ کے اندر 111 بریگیڈ کے جوان سرکاری ٹی وی کی عمارت میں داخل ہو چکے تھے، جہاں انہوں نے اس خبر کو فوری طور پر روکنے کا کہا۔ یہ نیوز جو پہلی دفعہ آئی ہے یہ 5 بجے آئی تھی، اس کے بعد ایک آدھ دفعہ ریپیٹ بھی ہوئی تھی۔ 6 بجے کی جو نیوز آنی تھی اس پہ انہوں نے کہا کہ جی یہاں آرمی آ گئی ہے پی ٹی وی پہ، اور وہ یہ نیوز اب نہیں چلنے دے رہے ہیں۔ پی ٹی وی سے وزیر اعظم ہاؤس تک یہ اطلاع فوری طور پر پہنچ گئی۔ اس اطلاع کے پہنچتے ہی وزیر اعظم کو احساس ہو گیا کہ وہ جس امر کو اتنا آسان سمجھ رہے تھے وہ اتنا آسان نہیں تھا۔ خبر چلنے کے بعد ہی فوج کی نقل و حرکت شروع ہو چکی تھی۔ 111 بریگیڈ کے جوانوں نے وزیر اعظم ہاؤس کو گھیرے میں لے لیا۔ بریگیڈیئر جاوید اقبال جو کہ ملٹری سیکرٹری تھے پرائم منسٹر کے، انہوں نے آ کے وہاں بات کی ہے آفیسر سے کہ وائی ہیو یو انٹرڈ دا پرائم منسٹر ہاؤس اینڈ دس از ناٹ دا پراپر تھنگ ٹو ڈو، جس پہ دے ور ناٹ پریپیئر ٹو لسن۔ میں محمد نواز شریف صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں ایز پرائم منسٹر آف پاکستان زندہ باد۔ وکیل میں جنرل افتخار بول رہا ہوں، بیٹھے ایئرکرافٹ ہی ول بی گائیڈڈ بائی دی ایچ پی ان کراچی۔ وزیر اعظم ہاؤس کے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف بار بار اپنے سٹاف سے پوچھتے تھے کہیں فوج تو نہیں آ گئی۔ رات 9 بجے کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل محمود اور لیفٹیننٹ جنرل علی جان اورکزئی وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے، اور لیفٹیننٹ جنرل محمود نے وزیر اعظم نواز شریف کو دیکھتے ہی بے ساختہ کہا، میں خدا سے دعا کرتا تھا کہ حالات بہتر ہو جائیں اور ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑے۔ آرمی چیف پرویز مشرف کو معلوم تھا کہ وزیر اعظم انہیں برخاست کر کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کو آرمی چیف تعینات کرنا چاہتے ہیں۔ ایسی کسی بھی صورت میں فوج نے کیا کرنا ہے یہ بھی پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ مگر جس وقت سری لنکا سے پی آئی اے کی کمرشل فلائٹ پی کے 805 نے کراچی ایئرپورٹ کے لیے پرواز شروع کی تو یہ احساس کسی کو نہ تھا کہ اس کم دورانیے کی ڈائریکٹ فلائٹ کے پاکستان پہنچتے پہنچتے اقتدار کے ایوانوں میں ایک تہلکہ مچ چکا ہوگا، اور ملک کی تاریخ میں ایک مرتبہ پھر فوج منتخب جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قابض ہو چکی ہوگی۔ اس فلائٹ کی کہانی مختصر مگر نہایت سنسنی خیز ہے۔ فلائٹ نے 6:50 پر کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔
ٹیک آف سے پہلے جہاز کے عملے کو قطعی علم نہ تھا کہ انہیں پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر جہاز اتارنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ جہاز سے ایئر ٹریفک کنٹرول پر پہلا رابطہ 6:10 پر کیا گیا۔ رابطہ کرنے پر جہاز کے پائلٹ کو بتایا گیا کہ وہ پاکستان میں کسی بھی ایئرپورٹ پر لینڈ نہیں کر سکتے۔ جہاز کو کہاں لینڈنگ کرنا ہوگی یہ فیصلہ پائلٹ پر چھوڑ دیا گیا۔ اس کے چند منٹ بعد فوج کراچی ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھال چکی تھی۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل عثمانی اور میجر جنرل افتخار کراچی ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ میسج دیا ہے کہ دا ٹیک اوور ہیز بین کمپلیٹڈ اور اب آپ لینڈ کر سکتے ہیں۔ پھر ایئر ٹریفک کنٹرول سے میجر جنرل افتخار نے طیارے کے پائلٹ سے رابطہ کیا اور طیارے کے پائلٹ کو کہا گیا کہ کسی دوسرے ایئرپورٹ پر جانے کی ضرورت نہیں، لینڈنگ کراچی ایئرپورٹ پر ہی ہوگی۔ سر عباس بول رہا ہوں۔ جی سر۔ سر جنرل صاحب یہاں ہیں 805 must land here سر، آپ ان سے بات کریں۔ ہلو ہلو ہلو، ہاں ہلو، کون بول رہے ہیں؟ وکیل بول رہا ہوں۔ وکیل میں جنرل افتخار بول رہا ہوں۔ جی سر صاحب، جہاز کو آپ ڈائریکٹ اس کو کراچی ATC کے ساتھ شروع کر دیں۔ ATC کو کانٹیکٹ کر لو کیا سر؟ ایئر کرافٹ ہی ول بی گائیڈڈ بائی دی ATC in Karachi. Right sir, but he is saying that he is planning and he said I will let you know. You just tell the pilot to get directly in touch with ATC Karachi. Pakistan 805, I'm getting you in climbing phase out of 1 to 0, request intention. Hello, hello. Sir, land کیوں نہیں کر رہے سر؟ یہ ریلینڈ کر رہا ہے، وہ سیدھا کلائم کر رہا ہے۔ He said کہ I'm trying to set fuel, I'm going up, so I have very little fuel. So he is out of already 1. یہ تو کوئی بات نہیں بنی نا، یہ must land here, land کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کو کہہ رہے واپس آؤ، وہ نہیں آ رہا۔ Pakistan 805, turn left heading 240, vector for Karachi for landing. اس کو کہیں کہ you are hereby directed to please land in Karachi airport. The Karachi control tower will guide you. There is no need to divert anywhere. Is that clear? Oh. کچھ ہی دیر میں پرویز مشرف طیارے کے کاکپٹ میں پہنچ چکے تھے۔ جہاز کے پائلٹ کی جانب سے ایئر ٹریفک کنٹرول پر رابطہ کر کے کہا گیا کہ جنرل پرویز مشرف کور کمانڈر کراچی سے بات کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ جنرل مشرف نے میجر جنرل افتخار سے بات کی۔ طیارے کے کاکپٹ سے پرویز مشرف نے 7:32 پر جو آخری حکم دیا اس میں کہا گیا کہ لیفٹیننٹ جنرل محمود اور عزیز سے کہیں کہ کسی کو ملک سے جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ طیارے کے کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے تک تمام معاملات فوج کے ہاتھ میں آ چکے تھے۔ پرویز مشرف کا راستہ صاف تھا، سب کچھ منصوبے کے مطابق ہوا۔ اس کے بعد آرمی چیف جنرل مشرف اور ان کے ساتھیوں کو اقتدار سنبھالنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔ 12 اکتوبر کی اس تاریخ ساز داستان کے بعد جنرل پرویز مشرف نے بلا شرکت غیر پاکستان پر حکومت کی۔ 9 سال تک ملک میں جمہوریت کے نام پر آمریت کا رقص جاری رہا۔ کہانی میں مختلف کردار آتے رہے اور جاتے رہے۔ پردہ اسکرین پر سیاستدان عامر کی انگلی کے اشاروں پر ناچتے رہے۔ اس سیاسی پتلی تماشے کا دورانیہ بڑھتا گیا، مگر پھر تاریخ کے پنوں پر یہ تحریر ہونا باقی تھا کہ پرویز مشرف کو قیدی نمبر 1500 الاٹ کیا گیا۔ پرویز مشرف نے اقتدار سے رخصتی، خود ساختہ جلاوطنی اور پھر واپسی پر یہ دن بھی دیکھا کہ انہیں گرمیوں کی ایک رات اسلام آباد پولیس لائن کے ایک 16x10 کے کمرے میں گزارنا پڑی۔
وہی شہر اقتدار جہاں کبھی ان کا توتی بولتا تھا. میں محمد نواز شریف صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں As Prime Minister of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions Pakistan Zindabad. Zindabad. دنیا میں اقتدار کے عروج و زوال کی داستانیں نہایت سبق آموز ہیں. نواز شریف کا ستارہ اٹک جیل کی کال کوٹری سے نکل کر ایک مرتبہ پھر اقتدار کے ایوانوں میں جگمگایا. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. اور پرویز مشرف اپنے ہی تعمیر کردہ فارم ہاؤس میں قید ہوئے.